نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی چونکا دینے والا خبر لے کر کے آیا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ کل کا ایک رپورٹ ہے راشٹریہ سہارا کا۔ رپورٹ کیا ہے میں آپ کو سناتا ہوں کہ مدرسہ بورڈ رزلٹ میں ایک ہی ضلع کے 11 غیر مسلم ٹاپر۔ راشٹریہ سہارا روزنامہ راشٹریہ سہارا کی رپورٹ ہے۔ یہ بہت ہی چونکا دینے والی خبر ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مدرسہ بورڈ کے سلسلے میں ہمارے اکابر علماء دیوبند نے شروع سے جو خدشہ ظاہر کیا تھا، آج وہ باتیں سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ اسی لیے شروع سے علماء دیوبند نے اس کی مخالفت کی ہے کہ مدرسوں کو ایڈٹ کیا جائے، مدرسے کو بورڈ سے جوڑا جائے۔ لیکن چند مفاد پرست لوگوں نے مدرسے کو اس سے جوڑا۔ آج جو نقصان ہو رہا ہے بالکل سامنے ہے۔ آئیے ہم سمجھتے ہیں اس کی ہسٹری کیا ہے، ڈیٹیلز کیا ہے۔ یہ شروع سے دشمنان اسلام کی سازش رہی ہے کہ یہ جو دینی مدارس ہیں جو پرائیویٹ چل رہے ہیں، جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں آج 1400 سالوں سے، یہ بات پوری دنیا کے لبرل اور غیر مسلم یہودی عیسائی سب کو یہ بات کھٹک رہی تھی کہ یہ مسلمان کس قدر جو ہے اپنے دین کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اسلام کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اپنے دینی تعلیم کو باقی رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے یورپ اور امریکہ نے مل کر کے بہت کوششیں کی۔ جب سے روس جو ہے پست ہوا، امریکہ سپر پاور بنا، تو یورپ اور امریکہ نے مل کر کے کوشش کی کہ اس بات کو کسی طرح ختم کیا جائے، کہ لوگوں کو لیبرل بنایا جائے، دین سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ یہ جو دینی مدارس ہیں، جو دین کے قلعے ہیں، کس طرح اس کو کمزور کیا جائے۔ مکمل اس کے سلسلے میں سازشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن وہ اس سلسلے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اگر وہ براہ راست اس پر حملہ کرتے تو پوری دنیا کی نظر اس پر پڑتی، تو براہ راست اس پر حملہ نہ کر کے، براہ راست اس پر ٹپڑی نہ کر کے، براہ راست اس پر کمنٹ نہ کر کے، وہ سائیڈ ڈور سے آئے، بیک ڈور سے آئے، یعنی چھپکے سے آئے کہ کس طرح جو ہے مدارس کو جو ہے ان کو سرکار سے جوڑ کر کے یا کسی اور ذریعے جو ہے مدارس کو کمزور کیا جائے، دینی تعلیم کو کمزور کیا جائے۔ تو چونکہ ہمارا ملک جو ہے امریکہ سے کے اوپر زیادہ نربھر ہوتا ہے، زیادہ سنتا ہے، تو اسی کی ایک کڑی ہے ہمارے ملک کے اندر مدرسہ بورڈ کی بنیاد رکھی گئی۔ جب یہ بات آئی تھی کہ یہ کانگریس کے زمانے میں بات آئی تھی، اور علماء کو بھی بلایا گیا، تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا گیا، اور جو اور بھی جانکار لوگ تھے ان کو بلایا گیا، مسلم ایکسپرٹ تھے ان کو بلایا گیا۔ اس کے بعد اخیر میں جانا تھا مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت فیوزہم۔ تو یہ جا کر کے جب ان کو یہ پتہ چلا ایسی باتیں ہیں، تو انہوں نے سرے سے انکار کیا اور زبردست اس کی مخالفت میں انہوں نے تقریر کی۔ اس کے بعد ہوا یہ اپنے ہی علماء، اپنے ہی دانشوران ان کے مخالف ہو گئے۔ لیکن قربان جائیے اس شخصیت پر جس نے اس فتنے کو پہلے ہی بھانپ لیا تھا کہ آگے چل کر کے یہ نقصان کرے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مدرسے کو ماڈریٹ کر کے اور مدرسے کو ایڈٹ کر کے اس سے پیسے اچھے ملتے ہیں، پھر پڑھائی اچھی ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں پورے ملک کے اندر جتنے بھی ایڈٹ مدرسے ہیں، جتنے بھی مدرسے سرکاری ہیں، آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، جو ان کی حالت ہیں وہ بالکل ناقابل بیان ہے۔ اچھا، اگر حکومت کو اتنی ہی فکر ہے، مسلم قوم کی، مسلمانوں کی اتنی ہی فکر ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ مسلم قوم آگے بڑھے، تو سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس پر جو ہے لاگو کرے، اس کو لاگو کرے سچر کمیٹی کی رپورٹ۔ اور یہ سرکاری آنکڑا خود بتا رہا ہے کہ 2% مسلمان صرف مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ جب 2% لوگ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو 98% جو مسلم ہیں ان کے پیچھے حکومت کو جو ہے محنت کرنی چاہیے، ان کو اچھے سے اچھے تعلیم دینی چاہیے،
سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے، ان میں سے کچھ ہی لوگ ایسے ہیں جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی جو پڑھتے ہیں جو اس میں 5-5.5% کچھ دن کے بعد تعلیم چھوڑ کر کے جو ہے کام دھام میں لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی اکثریت ہے جو مدرسوں میں نہیں پڑھتی ہے، اسکول میں 2 3 4 5 کلاس 8 تک ہائی اسکول پڑھ کر کے جو ہے کوئی جو ہے پینٹ پالش کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، ایسی اکثریت ہے۔ اگر حقیقتاً حکومت اس بارے میں مسلمانوں کی خیر خواہ ہے تو اسے چاہیے کہ جو 98% لوگ مدرسے میں نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی فکر کرے اور ان کو اچھے سے اچھے تعلیم دلائے۔ یاد رکھیے، جو خدشہ ہمارے علماء دیوبند نے ظاہر کیا تھا آج وہ بالکل سامنے آ رہا ہے۔ یہ 11 غیر مسلم جو ٹاپر آئے ہیں، یہ ایڈڈ مدرسے میں اگر ٹیچر بن کے جائیں گے، وہاں کے استاذ بن کر کے جائیں گے، کیا ہوگا؟ ابھی میں راشٹری سہارا اسی اخبار میں پڑھ رہا تھا، اس میں دیا تھا کہ باغپت کے ایک مدرسے میں کوئی مشرا جی شیخ الحدیث تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان مدارس کا کیا حال ہوگا جنہوں نے چند روپیوں کے چکر میں، چند کوڑیوں کے اوپر، چند ٹکوں میں جو لوگ بک گئے ہیں حکومت کے ہاتھ، جو دین کے معاملے کو بالکل بگاڑ رہے ہیں، مدارس کو بدنام کر رہے ہیں، ان کو یہاں بھی جواب دینا ہوگا اور خدا کے وہاں بھی جواب دینا ہوگا کہ اگر مدرسے میں شیخ الحدیث کوئی مشرا پہنچ رہا ہے، آج تو یہ پہلی بات ہے، یہی حال رہا۔ حکومت کا جو رویہ ہے، چونکہ نوکری کس کی لگتی ہے سب کو پتہ ہے۔ جب 11 غیر مسلم ٹاپر ہو سکتے ہیں، انہوں نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے؟ کیا ان کے طریقہ کار رہا امتحان دینے کا؟ اس کو اوپن کرنا چاہیے۔ ان کے پیپر کیا ہیں، کیا انہوں نے لکھا ہے، وہ آئیڈیا سب کے لیے ہونا چاہیے، پھر اس طرح لکھیں کہ وہ ٹاپر آئیں۔ یہ بہت ہی پریشان کن خبر ہے۔ یہی کسی مدرسے میں شیخ الحدیث بن کر کے جائیں گے، کوئی پرمود مشرا شیخ الحدیث ہوگا، کوئی ابو داؤد پڑھائے گا، جو ہے دنیش سنگھ ہوگا، یعنی اس طرح جو ہے مدرسے میں جو جا کر کے عالمیت پڑھائیں گے، حفظ پڑھائیں گے، کیا بنے گا مدرسے کا؟ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ علماء دیوبند نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا آج وہ بالکل سچ ثابت ہو رہے ہیں، اور آج جو بھی یہ ایڈڈ مدارس ہیں ان کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، ابھی بھی سنبھلنے کا وقت ہے، ابھی بھی سدھرنے کا وقت ہے۔ مدرسے کو ایڈ کرنے کے چکر میں نہ پڑیں، چند روپیوں کے چکر میں نہ بکیں، چند ٹکوں کے چکر میں نہ بکیں، ورنہ یہ وقت بہت برا وقت ہوگا۔ اور اس طرح اگر معاملات ہوتے رہیں گے، جب جن کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا، ہم نے خود دیکھا ہے اس قدر جو ہے اس میں نقل ہو رہے ہیں، اور کاپیاں کیسے چیک ہو رہی ہیں کہ جنہیں دستخط کرنے نہیں آ رہا ہے وہ ٹاپر آ رہے ہیں۔ وہ مدرسے میں جا کر کے کیا پڑھائیں گے؟ وہ بخاری کیا پڑھائیں گے؟ وہ ترمذی ابو نسائی کیا پڑھائیں گے؟ وہ عربی کیا پڑھائیں گے؟ وہ فارسی کیا پڑھائیں گے؟ یعنی مدرسوں کا کیا حال ہوگا؟ پھر یہ دین کا مذاق بن کر کے رہ جائے گا، جو دینی تعلیم ہے بالکل ختم ہو چکی ہوگی۔ مدرسوں میں غیروں کا قبضہ ہے، جیسا کہ حیدرآباد کے اندر عثمانیہ یونیورسٹی کا حال ہوا۔ اس لیے میں تو سلام کرتا ہوں علماء دیوبند کو، اور خصوصاً جب اس میٹنگ میں مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اس کی مخالفت کی، اللہ نے کتنی دور کی نظر دے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اکابر کا سایہ ہمارے سر پر دائم و قائم رکھے، اور جو یہ فتنہ آ رہا ہے اس فتنے سے بھی ہمارے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔